مسلم لیگ نون کے ملک احمد خان اسپیکر پنجاب اسمبلی بن گئے، عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ملک احمد خان 224 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ منتخب ہونے کے بعد مریم نواز کے پاس گئے، انہوں نے دھکے دے کر مبارکباد دی۔ سنی اتحاد کونسل کے احمد خان کو 96 ووٹ ملے، 2 ووٹ مسترد کیے گئے۔ نون لیگ کے ظہیر اقبال 220 ووٹ لے کر ڈپٹی اسپیکر منتخب۔ سنی اتحاد کونسل کے معین ریاض 103 ووٹ ملے۔ اجلاس کے آغاز میں نون لیگ اور سنی اتحاد کونسل کے اراکین کے نعرے۔ اس دوران لیگی اراکین نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز کے نشست کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب پیر کو ہوگا۔ پی ٹی آئی نے میاں اسلم اقبال کی جگہ رانا آفتاب احمد خان کو نامزد کر دیا۔ گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر میاں اسلم اقبال کا نام واپس لے لیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل کے رکن حافظ فرحت عباس کے پنجاب اسمبلی سیشن کے دوران ملک احمد خان پر کڑی تنقید بولے۔ ملک احمد خان کا معتقد ہوں، لیکن ملک احمد نے ایسا سیاسی کچرا جسے ڈمپنگ اسٹیشن میں ڈالنا تھا ریسائیکل مشین میں ڈال دیا۔ وہ ریسائیکل مشین بیلجیم میں گھوم رہی ہے۔ اس بات پر شور شرابہ شروع ہو گیا۔ ملک احمد خان نے شدید اعتراض کیا، جس کے بعد اسپیکر سبطین خان نے الفاظ ایوان کی کارروائی سے حذف کرا دی۔ تو میں تھا ہوں اور جیالہ ہمیشہ رہوں گا، لیکن امپارشل طریقے سے ہاؤس چلانا ہے، سب کو پیار محبت سے لے کے چلنا ہے اور ماضی کے چیزوں کو بھول کے بائی گونز آر بائی گونز، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب باتیں کرنے سے، مل بیٹھ کے ساتھ بیٹھنے سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب آج ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے اسپیکر کے لیے اویس قادر شاہ، ڈپٹی اسپیکر کے لیے نوید انتھونی امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرا دیا۔ اویس شاہ کہتے ہیں سب کو ساتھ لے کر ایوان چلائیں گے۔ ایم کیو ایم نے اسپیکر کے لیے صوفیہ شاہ اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے راشد خان کو نامزد کر دیا۔ پیپلز پارٹی کا ایم کیو ایم پاکستان سے رابطہ، اسپیکر کے انتخاب میں امیدوار نہ کھڑا کرنے کی درخواست۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا انتخاب 26 فروری کو ہوگا۔ سڑکوں پر مارا ماری، ایوان میں حلف برداری۔ سندھ اسمبلی میں 9 منتخب اراکین نے حلف اٹھایا۔ باہر اپوزیشن جماعتوں نے ہلہ مچایا۔ جے ڈی اور دیگر جماعتوں کا مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاج۔ سندھ اسمبلی پہنچنے کی کوشش، پولیس کی پکڑ دھکڑ، لاٹھی چارج۔ خواتین سمیت متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ جے یو آئی کارکنوں نے شار فیصل سے پریس کلب آنے کی کوشش کی۔ نرسری پر پولیس سے آمنا سامنا ہوا۔ کارکنوں نے نرسری پر کئی گھنٹے دھرنا دیا۔ راشد محمود سومرو نے کہا کارکن تیاری کریں، اگلا دھرنا آصف زرداری کے گھر کے باہر دیں گے۔ بلاول مجھے معلوم ہے آپ کے دماغ میں اس وقت صرف مولوی ہے۔ کراچی پریس کلب کے باہر ہونے والا احتجاج ختم۔ جی ڈی اے نے 27 فروری کو سندھ بھر میں یوم سیاہ اور احتجاج کی کال دے دی۔ احتجاج کے بعد شہر کی مختلف شاہراہوں پر ٹریفک جیم رہا، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مخالف جماعتیں 2 سیٹوں اور مزید دھاندلی کے لیے احتجاج کر رہی ہیں۔ بلاول بھٹو کہنا ہے یہ تو بتائیں کہ آپ جیتے کہاں سے ہیں، کہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ نیو کراچی میں پیپلز پارٹی کے مقتول کارکن کے گھر آمد پر میڈیا سے گفتگو میں بولے سیاسی جماعتوں سے بات چیت ضروری ہے، لیکن کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کراچی میں دوبارہ بدامنی لا سکتا ہے تو یہ نہیں ہونے دیں گے۔ پی ٹی آئی نے زیادہ نمبر ہونے کے باوجود شہباز شریف کا وزیر اعظم بننے کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی۔ بانی پی ٹی آئی کے آئی ایم ایف کو لکھے گئے خط کی کوئی اہمیت نہیں، ملک کے مقابلے میں ان کو اپنے مفادات عزیز ہیں۔ پیپلز پارٹی کو جو چاہیے وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ان لوگوں نے جبر کے دور میں صدارت وزارت کی کھینچا تانی کی۔ خالد مقبول صدیقی کے کہنے ہیں ایم کیو ایم بیک فٹ نہیں فرنٹ فٹ پر ہے، آئینی ترامیم سامنے رکھیں گے، سب کے چہرے عیاں ہو جائیں گے۔ فاروق ستار کہتے ہیں وزارتیں چاہیے نہ اقتدار میں حصہ، ہمارا معاہدہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیں گے، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی کا الیکشن بھی لڑیں گے۔ سندھ اسمبلی میں 60 نئے اراکین سمیت 148 نمائندوں نے حلف اٹھایا۔ قائم علی شاہ نے 91 سال کی عمر میں 8ویں بار رکن بن کر ریکارڈ قائم کر دیا۔ اسپیکر آغا سراج نے سندھی، اردو اور انگریزی میں حلف لیا اور ایم کیو ایم کے 36 اراکین نے بھی حلف اٹھا لیا۔
JDA جماعت اسلامی اور PTI کے 13 رکن احتجاج میں حلف اٹھانے نہیں آئے۔ نامزد وزیر سندھ مراد علی شاہ نے کہا موقع ملا تو ایک ایک سیٹ گن کر بتائیں گے کیسے ملی اور کیسے ہماری نشستیں کم ہیں۔ آغا سراج دورانی بولے سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کرنے والے سب ریجیکٹڈ لوگ ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس 28 فروری کو طلب صبح 11 بجے 9 منتخب اراکین حلف اٹھائیں گے۔ KP اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر نون لیگ کی ڈاکٹر شائستہ اور JUI کی شاہدہ بیگم کا نوٹیفیکیشن جاری۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس بھی 28 فروری کو ہوگا۔ 9 منتخب اراکین حلف اٹھائیں گے۔ صدر مملکت کا انتخاب 9 مارچ کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈیول جاری کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے آصف علی زرداری صدر کے امیدوار ہوں گے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے مزید 92 فلسطینی شہید، 150 سے زائد زخمی۔ اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں فلسطینی شہداء کی تعداد 29,600 سے زائد ہو گئی۔ شہداء میں 90% خواتین اور بچے شامل۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیرس میں ایک بار پھر مذاکرات ہوں گے۔ اسرائیل، مصر، قطر اور امریکہ شرکت کریں گے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں مزید 3000 گھر بنانے کا اعلان کر دیا۔ آباد کاری سے متعلق متنازع اسرائیلی منصوبے پر امریکہ کا مایوسی کا اظہار۔ رفح کے پناہجویوں کیمپ میں اڑتی پتنگیں، بے گھر بچوں کے لیے امن کی امید۔ اسرائیلی طیارے جب زمین پر آگ برسا کر چلے جاتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد رفح کے آسمان پر رنگ برنگی پتنگیں اڑنے لگتی ہیں۔ ماں باپ مارے گئے، گھروں اور اسکول کے ساتھ کھلونے بھی تباہ ہو گئے، لیکن بچوں نے خود کو بہلانے کے لیے مشغلہ ڈھونڈ لیا۔ بچے کہتے ہیں ہمیں امید ہے قریب اپنے گھروں کی چھت سے پتنگیں اڑائیں گے۔ اسرائیل غزہ میں جنگ نہیں نسل کشی کر رہا ہے۔ برازیل کے صدر اسرائیلی فورسز کی جارحیت پر برس پڑے، بولے فوجی نہیں بچے اور خواتین مر رہے ہیں، یہ نسل کشی نہیں تو پھر کیا ہے؟ PSL کا ہائی وولٹیج ٹاکرا کراچی کنگز کے نام۔ قذافی اسٹیڈیم میں روایتی حریف کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان گھمسان کرن۔ کراچی کے شیروں نے سنسنخیز میچ میں آخری گیند پر فتح سمیٹی۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے لاہور قلندرز نے 175 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان 72 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ حسن علی، میر حمزہ اور تبریز شمسی نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز کے 4 بیٹر 44 رنز پر پویلین لوٹ گئے۔ تجربے کار شعیب ملک اور پولارڈ نے 95 رنز کی شراکت سے میچ میں واپسی یقینی بنائی۔ آخری اوور میں حسن علی نے چھکا جڑ دیا، میر حمزہ نے وننگ شاٹ کھیلا۔ 58 رنز بنانے والے پولارڈ پلیئر آف دی میچ قرار۔ ایونٹ کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست۔ پولارڈ نے لاہور کو شکست دے دی، آج کی بیٹنگ یہ ہونی چاہیے۔ باسط علی کا کراچی کنگز کی جیت پر تبصرہ، ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا یہ ایونٹ کا اب تک کا بہترین میچ ہے۔ قلندرز کا حال پاکستانی ٹیم جیسا ہے، میچ بھی سارے جیتنے ہیں، رن ریٹ بھی بہتر رکھنی ہے۔ کامران اکمل نے کہا کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کا میچ PSL کی خوبصورتی ہے۔ شعیب اور پولارڈ کی شراکت ناقابل یقین ہے۔ وسیم مردامی کے معصومانہ سوالات، اداکارہ نازش جہانگیر بنی مہمان، عادی اور مصطفیٰ چودھری نے کہہ کے بکھیرے۔